میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان میں یقیناً عبادتیں، ریاضتیں، اللہ پاک کو راضی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ذکر و درود کی کثرت کرنا، ایک الگ ہی اس کا مزہ ہے، ایک الگ ہی اس کا لطف ہے، سرور ہے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، اور جو عاشقان ماہ رمضان ہیں الحمدللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں اگلے سال پھر ماہ رمضان عافیتوں کے ساتھ دیکھنا نصیب فرما، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ماہ پاک میں جو عبادتوں کا ثواب ہے، جو ماشاءاللہ عبادتوں کی جو برکتیں ہیں، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اپنے ایک فضائل ہیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ جو اب بقیہ ایام ہے اور جو بقیہ آخری گھڑی ہے، اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ یقیناً یہ ایک پروگرام آپ نے شروع سے ہی ہمارا دیکھا ہوگا، اور اب آخری ہے یہ پروگرام ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً اب کچھ گھڑیاں ہی باقی ہیں، اور اس کو بھی ہم اچھے انداز سے گزار سکیں، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الوداع ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان کو تو گزار لیا، اور یقیناً جیسا گزارنا چاہیے کما حقوق تو ویسے ہم گزار نہیں پائے۔ ہمارے جو روزے ہم نے جو رکھے، ہم نے جو تراویح پڑھی ہیں، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو نوافل ہم نے پڑھے، جو صدقہ و خیرات کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اگر آپ غور کریں تو اخلاص کا دور دور تک نام و نشان اس میں نہیں تھا، یقیناً نہیں تھا۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائیں، اور جو باقی لمحات جو بچے ہیں اللہ کرے کہ اس کو ہم اچھے انداز سے گزارنے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اب آخری ایام جو بچے ہیں ان کو کس طرح گزارنا ہے، اور رمضان کی جو اہمیت ہے، رمضان کی افادیت ہے، ہمارے بزرگوں کی نظر میں اس کا کتنا مقام تھا، اور آخری ایام میں ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، رمضان کو وہ کیسے یاد کیا کرتے تھے۔ آج اس پر انشاءاللہ ہم کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بڑھوں گا بلا تاخیر اپنے آج کے گیسٹ حاجی شبیر صاحب کی جانب۔ حاجی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت رمضان عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں ہم سنتے آ رہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا۔ پھر اس میں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان کا، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، عبادت میں دل بھی لگ جاتا ہے۔ ایک برکت جو نظر آتی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد دیکھے تو ماشاءاللہ بڑھ جاتی ہے، اور الحمدللہ غریبوں کی مدد کرنا، صدقات و خیرات کرنا، پھر مسجد میں افطاری کے مناظر، پھر دعاؤں کے لیے ماشاءاللہ عاشقان رسول کا بیٹھنا، اور پھر ماشاءاللہ جب راتیں ہوتی ہے تو تسبیح کی نمازیں، تو عبادتیں، اور ماشاءاللہ مساجدوں میں جو اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، 1 ماہ کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف، اور سحری کی بہاریں، افطاری کی بہاریں، دعاؤں کی بہاریں، خیر خواہی کی بہاریں، یہ ساری بہاریں جو ماشاءاللہ رمضان ایک مہینہ ہے مگر کتنی ساری بہاریں اور کتنی ساری برکتیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری برکتیں عن قریب رخصت ہو جائے گی، پھر
شیطان آزاد ہو جائے گا۔ پھر مسجدوں کی کیفیت دیکھیں گے تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، خیر کا معاملہ کریں کہ ہماری مسجدوں میں پھر نمازیوں کی جو تعداد ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر جناب قرآن تو ایک تعداد ہے کہ اب وہ جو آخری دن سمیٹ کر اس کو جزدان میں پیک کر کے اللہ خیر کا معاملہ کرے، جو اوپر ادب کے ساتھ رکھ دیں گے۔ اب وہ سنا ہے کہ بعضوں کے گھروں میں قرآن کو پھر آئندہ سال ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ اللہ، تو اب یہ جو کیفیت بنے گی، اور اس کے علاوہ جو نیکیوں سے دوری ہو جائے گی، علم دین سے، عبادت سے، تو واقعی یہ کیفیت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ کرے پورا سال ہی رمضان ہوتا تو کیا بہاریں اور کیا برکتیں ہوتی۔ مگر اب چونکہ اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں، جی، وقت مکمل ہوگا، رمضان رخصت ہو جائے گا، اور ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہم نے کیا کیا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بارے میں علی بھائی آتا ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ پہلے کے لوگ یہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد کی خیر سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 ماہ تک، اس کے گزرنے کے 6 ماہ تک جو عبادتیں کی اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی 6 مہینے آنے کی دعا خیر سے، اور جانے کے بعد 6 مہینے عبادت کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جو عبادتیں کی تو قبول فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ ہم غور کریں، ایک تو ہم نے عبادت کی نہیں ہے، جی، ہم اگر جائزہ لینا اپنا کہ یار میں نے رمضان کو کیسے گزارا، تو ایک تعداد تو ملے گی سونے میں گزارا، ایک تعداد ملے گی گھومنے پھرنے میں گزارا، ایک تعداد ملے گی جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے، جی، نمازیں نہیں پڑھی اور عبادتیں نہیں کی، ایسے ہی رمضان کو گزارا۔ ایک تعداد ملے گی جنہوں نے معاذ اللہ گناہ کرتے کرتے رمضان گزارا۔ اللہ اکبر۔ ایک تعداد ملے گی روزہ تو رکھا مگر دیگر نمازوں کی پابندی نہ کر سکیں، قرآن کھولنے کا بھی موقع نہ ملا، ذکر و اذکار کی فرصت نہ ملی، بس روزے رکھ لیے، چلے اچھی بات ہے روزے رکھیں مگر دیگر نیک اعمال نہ کر سکیں۔ اور جنہوں نے بہت عبادت کی وہ بھی غور کریں کہ کیا جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت کی، کہ کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہیں دکھاوا تو نہیں ہو رہا، کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزوں پر بندہ غور کرتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ یار رمضان جو ہے نا میں نے ویسے غفلت میں گزار دیا، اور پورا مہینہ جیسی عبادت ہونی چاہیے میں نہ کر سکا، اور اب بس رمضان جانے والا ہے۔ امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں، مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو رمضان سے ایسی محبت ہے کہ سارا سال رمضان کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب رمضان رخصتی کے قریب آتا ہے اب ان کی جو کیفیت بنتی ہے رونے کی، ایسا روتے جیسے بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو نیکیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو رمضان تو ہے ہی پورا نیکیوں والا مہینہ، اب جب یہ جاتا ہے پھر ان کی کیفیت بھی دیکھنے جیسی ہوتی ہے۔ ان بزرگان دین کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی نیکیوں سے، رمضان سے، عبادت سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی رمضان کا غم نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو، اور یقیناً یہ سعادت مندوں کو ہی نصیب ہوتا ہے رمضان کا جو غم ہے۔ اور یعنی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کروں رمضان کی اہمیت پر، حاجی صاحب، میں اس حدیث پاک کو جب بھی پڑھتا ہوں، جب بھی سنتا ہوں نا، تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، ان کے نزدیک رمضان کی کتنی اہمیت تھی۔ یعنی رمضان کی فضیلتوں پر اور جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سب کا ایک مقام ہے، لیکن یہ حدیث جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار رمضان مطلب ہے کچھ۔ الحمدللہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو لوگ تمنا کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہے۔ یہ اتنی پیاری فضیلت ہے، اتنی بہترین فضیلت ہے، جب سنتے ہیں نا تو ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے کہ مطلب اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا لوگ تمنا کرتے۔ آج حال کیا ہے، 30 دن لوگ بس انتظار کرتے ہیں کہ کب عید کا چاند دکھے تو ہمیں عید منانا ہے۔ بالخصوص ان آخری ایام میں تو جو نا وہ جو دنیا کے شیدائی ہوتے ہیں اور جن کو نہ روزوں سے مطلب ہے نہ نمازوں کی کوئی فکر ہے اور گناہوں کے اندر ہی ماہ رمضان گزارتے ہیں، ان کو تو ان آخری دنوں کے اندر کہ جہاں امیر علیہ سنت جیسی شخصیت اور دیگر جو
عاشقان رمضان ہے جن کا رو رو کر برا حال تو کہ اچھا ہی حال ہم کہیں گے کہ ان کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے، اور یہاں جو دنیا دار ہوتے ہیں اور جناب والا ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کب عید کا چاند دکھے، ہم شاپنگ کریں گے، کب عید آ جائے، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو حالانکہ آپ دیکھیں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اندازہ ہوتا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام ہے شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو، یعنی جس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ مہینہ جا رہا ہے، ان قریب یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اور وہی بات یاد آتی ہے کہ رمضان تو ہر سال آئے گا، مگر ہم رہیں گے یا نہیں، کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ اور دوسری بات علی بھائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے نا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یار میں نے کتنی بخشش کی دعائیں مانگی، میں نے بخشش ہو جائے ایسے کتنے کام کیے۔ اگر ہم غور کریں گے تو جیسا ایک رمضان سے محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، عبادت کا معاملہ، دعا کا معاملہ، بالخصوص اپنی بخشش کی فکر ہونی چاہیے کہ میں رمضان میں بھی نہ بخشا گیا کہ جس میں ہر شب ہر رات اللہ پاک 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی میں لاکھوں لاکھ کی بخشش ہو جائے اور اتنے سارے بخشے جائیں، اور میری بخشش نہ ہو اور رمضان کے مہینے میں نہ ہو تو پھر میری بخشش ہوگی کب؟ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تو ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہ میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں ہائے جی چوراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، میں ہائے جی چوراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان، یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو سامان، یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو سامان، یا رسول اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے، چونکہ اب یقیناً اب تو جسے کہیں کہ جدائیگی کا وقت ہے اور اب پچھتانے سے کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور ماہ رمضان میں جو گناہ ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب بھی اگر بندہ پشیمان ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کرے تو یقیناً
اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش سکتا ہے اور ضرور بخشش فرمائے گا۔ مزید حاجی صاحب کچھ اگر مدنی پھول عطا فرمائے ماہ رمضان کے ان آخر لمحات میں ہمارے ناظرین کے لیے۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور قول ہے، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں نہ رغبت کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں نہ حسرت کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی اب یہ جو جذبات تھے نا نیکیوں کے، اب یہ سب کم اور سب سما ہوگا اب سونا سونا۔ سونا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پہلے کے لوگوں کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا، رمضان سے محبت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں آتا ہے، امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان رمضان میں واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز، آخری جمعہ کے دن، حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ اللہ پاک کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محفل کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں فرما رہے ہیں، اے لوگو، کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گنہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اللہ۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے اور رونے دھونے لگے۔ اتنے میں علی بھائی ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کتنی رب کی نافرمانیاں کی ہے، کتنے رب کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ لوگ تو بڑا نیک تصور کرتے ہیں، ہم جانتے کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں جناب پورے رمضان کے، شعبان کے بھی انہوں نے رکھے، رجب کے بھی رکھے، ارے جناب یہ تو اتنی قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہماری حالت کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے رمضان کو عبادتوں کے بغیر گناہوں میں گزارا، حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے۔
آہ میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گنہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ واقعی اللہ کرے ہمیں بھی ماہ رمضان کی رخصتی پر، ماہ رمضان کے جانے پر غم نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے ہم بھی غم اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے دل میں رمضان کی جو محبت ہے اس کی رخصتی کا غم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو خطائے جو گناہ ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیاب۔ آمین۔ اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اس موقع پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا بڑا ہی پیارا مشہور ایک کلام ہے، الوداع ماہ رمضان۔ آئیے ان آخری ایام میں اگر ہم اس کلام میں شامل ہو جائیں، اور یقیناً گناہ تو ہوئے، اس کا تو اقرار بندے کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہیں ہم خطا کار اور ناکارہ نکمے ہیں۔ تو اگر اس تصور کے ساتھ کہ جو رمضان میں گناہ ہوئے، پچھلے بھی ظاہر ہے ہم نے جو رمضان گزارے ہیں، صرف یہی رمضان نہیں بلکہ کون سا رمضان آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یاد ہو کہ جس میں آپ نے پورے رمضان کوئی گناہ نہ کیا ہو یا کوئی عبادت میں کوتاہی نہ کی ہو۔ یہ تو ہمارا ہر سال کا، یہ سمجھیے کہ ایک اس طرح کا معمول بن چکا ہے کہ ہم جو نکمے ہیں ہر سال عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اس سال جناب اب میں رمضان اتنے قرآن پاک پڑھوں گا، اتنی عبادت کروں گا، تراویح نہیں چھوڑوں گا، جو کروں گا تو بھی اخلاص کے ساتھ کروں گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، کہیں حب جا جاتی ہے، کہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو 30 روزے بھی رکھتے ہیں تو لوگوں سے فخریہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے 30 روزے رکھے، ایک بھی نہیں چھوڑا میں نے، تو نے ایک چھوڑا ہے، تو نے 2 چھوڑ دیے، میں نے پورے روزے رکھے ہیں۔ ایسا گویا کہ ہم بہت بڑا، ہم نے کوئی تیر مار دیا ہو، ہم نے کسی پر احسان کر دیا ہو۔ ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ہم نے خود جو ہے نا اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے اور اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے مار کر شاید اپنی نیکیاں بھی ہم ضائع کر چکے ہوں۔ تو ان تمام خطاؤں پر آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، پشیمانی کا اقرار بھی کریں، اور آئیے اس کلام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع رمضان، کلفت جرو فرقت نے مارا، الوداع الوداع رمضان۔
مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جو ہوگا اب کم نمازوں کا جذبہ، ہوگا اب کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع بس میں افطار سجتی تھی کیسی، بس میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہوگا اب سب سما سونا سونا، ہوگا اب سب سما سونا سونا، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے، تیرے دیوانے اب رو رہے، مضطرب سب کے سب ہو رہے، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ
کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع رمضان، الوداع اللہ پاک اس ماہ مبارک کی اللہ ہم سب کو حقیقت میں برکت نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ تو داغ فرقت دے کر ہمیں جا رہا ہے، اور رمضان چند ہی گھڑیوں کا یقیناً اب مہمان رہا، اور اس میں عبادت تو یقیناً ہم نہ کر سکے، اس کو راضی نہ کر سکے، اس کی عبادت ہم نہ کر سکے، اللہ پاک کی عبادت نہ کر سکے، اللہ پاک کو راضی ہم نہ کر سکے۔ اور اس ماہ رمضان میں بھی ہم نے وہی کام کیے جو ہم اس سے پہلے مہینوں میں کرتے رہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مبارک مہینے کے صدقے بخشے جائیں، اور ہمیں اپنے رب کی ذات سے یہ بھی امید ہے اور یقین کامل ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں کے باوجود بھی چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، چونکہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والے اس کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اور یقیناً اس سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک کرے کہ ہماری اس ماہ رمضان تو بخشش ہو ہی جائے، کیونکہ آئندہ سال ہمیں نصیب ہوگا۔ ابھی شعر پڑھا گیا نا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پھر ماشاءاللہ الکریم رمضان کا چاند تو نظر آئے گا، لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، بچے گھروں سے نکل کر رمضان کا چاند دیکھ رہے ہوں گے، کوئی چھت پر چڑھ کر رمضان کا چاند دیکھ رہا ہوگا، مبارکبادیاں دے رہا ہوگا، لوگ آپس میں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ پھر سے جناب اگلے سال لوگ جو ہے سحری افطار کا انتظام کر رہے ہوں گے، لوگ مارکیٹ جا کر جناب رمضان کی تیاریوں کے لیے سامان خرید کر لا رہے ہوں گے، کوئی مسجد میں اپنی جگہ فکس کر رہا ہوگا کہ مجھے رمضان میں اس رمضان جناب اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، مجھے اس کونے میں جو ہے عبادت کرنی ہے، مجھے اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے۔ پھر سے وہ سما تو یقیناً ہر سال ہوتا ہی رہے گا، لیکن ناظرین میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت آنے والے سال میں یہاں پر نہ ہوں، کوئی اور یہ باتیں کر رہا ہو سکتا ہے دیکھنے والوں میں سے آپ میں سے کئی لوگ نہ ہوں، کوئی اور ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو۔ یہ سب کچھ دنیا ہے اور یہ سب کچھ ہونا ہے، تو کوشش کیجئے کہ جو لمحات بچے ہیں ابھی بھی وقت ہے نا، وقت ابھی بھی ہے، جب تک سانس باقی ہے ہمارے جسم میں، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے نا، یقین مانیے کہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کر لیں، رب کو راضی کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس انداز سے رمضان کو گزاریں گے، اور ان آخری لمحات میں رب کو راضی کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک کرم کرے اور ہمیں اللہ کرے کہ رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ رمضان ہم سے جدا تو ہو لیکن ہم سے خوش ہو کر جدا ہو۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور برکت نصیب فرمائے۔ یقیناً رمضان تو کچھ ساعتوں کے بعد گزرے گا، پھر وہی یقیناً ایام آئیں گے، پھر وہی ایک سلسلہ لوگوں کا رہتا ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد پھر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے نا وہ گناہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جو کہ شیطان قید سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی کسر پوری کرنے کے لیے لوگوں کو پھر مسجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو حاجی صاحب اب میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اب رمضان کے بعد اپنے شب و روز کس طرح گزارے، رمضان کے بعد بھی نیکیاں کس طرح کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ کرے ہمیں عبادت سے محبت نصیب ہو جائے۔ آمین آمین۔ رمضان نے نا ہمیں نمازی بنا دیا، الحمدللہ۔ رمضان نے ہمیں تقوی پرہیزگاری کی سعادت عطا فرمائی، رمضان نے ہماری نیکیاں بھی بڑھا دی، ہماری دعاؤں کا ذوق و شوق بھی بڑھا دیا۔ اللہ کرے یہ چیزیں کنٹینیو رہے۔ اب بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ آخری گھڑیاں ہیں، دعا بھی کرے کہ اللہ میں توبہ بھی کرتا ہوں پچھلی زندگی سے، اور اب جو بچی زندگی ہے بس اس کو میں نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کروں گا، تو مجھے توفیق عطا فرماتے ہیں۔
تو واقعی بندہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کئی لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ پہلے نماز نہ پڑھتے تھے، رمضان میں نماز پڑھنا شروع کی، اللہ پاک نے ایسی توفیق دی کہ وہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو نماز پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کئی ایسے تھے جو رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، اللہ پاک نے توفیق دی وہ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ کئی نیک کام کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں، سنتوں پر عمل کرنے میں ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی توبہ اور دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دیں، اور اب جو میری بقیہ زندگی اب کتنی بچی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے FGN چینل کے ناظرین ہم میں سے کسی کی زندگی کے چند گھنٹے باقی ہوں گے، چند دن ہوں گے، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال، بالآخر تو مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اور ہم دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیے گئے، اللہ پاک نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو آئے نا ہم بھی عبادت کی طرف مزید اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار بھی کر لیں، آخری لمحات ہیں، اور پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم جتنی زندگی بچی ہے اس کو نیک کاموں میں، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، رب کو راضی کرتے ہوئے انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو واقعی نیت بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی، اللہ پاک ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ اور نیک اعمال کی برکت سے اے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال وہ چیز ہے جس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا میں بھی برکت ملتی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں انشاءاللہ۔ آئے نیت کرتے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی کو انشاءاللہ اچھے اعمال کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور نیک بننے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے علی بھائی کچھ وقت کے لیے جذبہ تو جاگ جاتا ہے، مگر وہی کیفیت بعد میں جب ہوتی ہے تو بندہ وہیں مصروف ہو جاتا ہے، پھر ایک اچھا ماحول، اچھی گیدرنگ، اچھی صحبت یہ چھوٹ جاتی ہے، پھر بندے کی کیفیت بھی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھے ماحول سے وابستہ رہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا جانا رہے، قافلوں میں سفر رہے، دعوت اسلامی کے مبلغین سے ہم کانٹیکٹ میں رہے، بلکہ دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہو رہے ہیں اس کی ہم کچھ نہ کچھ کاموں کی ذمہ داری لے لیں، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی۔ تو انشاءاللہ یوں وابستہ رہیں گے تو نیکیوں کا جذبہ سلامت بھی رہے گا، اور انشاءاللہ نیکیوں کی توفیق بھی ملتی رہے گی، اور گناہوں سے انشاءاللہ بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً یہ سب سعادت نصیب ہوں گی اگر ہم اپنا ذہن بنائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں حاجی صاحب کہ رمضان جو ہے نا ہمیں نیک بنانے کے لیے آتا ہے۔ بے شک، یعنی ایک چیز ایک ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر بھی کہ جب کسی کام کو ایک بندہ کنٹینیو کرتا ہے نا تو اس کی عادت میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری عادت میں نہیں ہوتی ہیں، تھوڑی مشکل لگتی ہیں، لیکن ہم اس کام کو جب کنٹینیو 1 مہینے کرتے ہیں، 2 مہینے کرتے ہیں، 40 دن کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک سمجھے کہ وہ روٹین میں چیز شامل ہو جاتی ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اب جس کی نماز کی عادت نہیں تھی، جس کی روزے کی عادت نہیں تھی، جس کی تسبیح کی عادت نہیں تھی، جس کی جو ہے وہ نفل عبادتوں کی عادت نہیں تھی، لیکن جب رمضان الحمدللہ آتا ہے، جب کنٹینیو وہ اس مبارک مہینے میں عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، جناب والا تسبیح کی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وطر کی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر جناب والا وہ اس طرح تراویح ادا کر رہا ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہ آپ نے جو صحیح کہا کہ کئی لوگوں کی روٹین میں چیز شامل ہو جاتی ہے، پھر بعد میں بھی کنٹینیو رہتی ہے الحمدللہ۔ اگر ہم اس رمضان کو آخری ایام میں اگر یوں سمجھ لیں کہ یہ رمضان ہمارا اس مرتبہ کا ٹرننگ پوائنٹ رمضان بن جائے کہ ہم اس مرتبہ کے رمضان سے پلٹ جائیں نا، گناہوں کی عادت تھی، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب سے گناہ نہیں کروں گا، بے نمازی تھا اب سے انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ بولتا تھا اب سے انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت کرتا تھا اب سے غیبت نہیں کروں گا، تہمت لگایا کرتا تھا اب تہمت نہیں لگاؤں گا، ماں باپ کو ستاتا تھا انشاءاللہ الرحمن اس رمضان سے میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا۔ تو اس طرح کی اچھی پیاری نیتیں ہم اگر کر لیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم آئندہ دنوں میں اچھے انداز سے نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہاں میں اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل
کے صدقے میں فرما دے کرم مولا